چلیں أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وهو الذي أنشأ أنشأ لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون وهو الذي زرعكم في الأرض وإليه تحشرون وهو الذي يحيي ويميت وله اختلاف الليل والنهار أفلا تعقلون بل قالوا مثل ما قال الأولون قالوا إذا متنا وكنا ترابا وعظاما إنا لمبعوثون لقد وعدنا نحن وآباؤنا هذا من قبل إن هذا إلا أساطير الأولين قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله أفلا تذكرون قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله قل أفلا تتقون قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل فأنا تسحرون بل آتيناهم بالحق وأنهم لكاذبون ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولا على بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون عالم الغيب والشهادة فتعالى عما يشركون قولوا ربي إنا تريني ما يوعدون ربي فلا تجعلني في القوم الظالمين وإنا على أن نريك ما نعدهم لقادرون ادفع بالتي هي أحسن السيئة نحن أعلم بما يصفون وقل ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيها تركت كلا إنها كلمات هو فاعلوها ومن ورائه برزخون إلى يوم يبعثون فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون ومن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون تلقاه وجوههم النار
وهم فيها كالهون ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون قالوا ربنا غلبت علينا شكوتنا فكنا قوما ضالين. چلیں جی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد افلح 18واں پارہ سورۃ المؤمنون، 23ویں سورت ہے قرآن پاک کی، اس کا رکو نمبر 5 اور 6، آیت نمبر ہے 78۔ وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ، اور اللہ وہی تو ہے جس نے تمہارے لیے کان، آنکھیں اور دل پیدا کیے مگر تم لوگ بہت ہی کم شکر ادا کرتے ہو۔ وَهُوَ الَّذِي ذَرَأَكُمْ فِي الْأَرْضِ وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، اور اللہ وہی تو ہے جس نے تمہیں زمین میں پھیلایا اور اسی کی طرح تم اکٹھے کیے جاؤ گے۔ وَهُوَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ وَلَهُ اخْتِلَافُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، اور اللہ وہی تو ہے جو زندہ کرتا ہے اور موت دیتا ہے، اور گردش لیل و نہار، رات اور دن کے رد و بدل کا مختار بھی وہی ہے، کیا پھر بھی تم غور و فکر نہیں کرتے ہو؟ بل قالوا مثل ما قال الاولون، بلکہ ان لوگوں نے بھی وہی کچھ کہا جو ان سے پہلے لوگوں نے کہا تھا۔ قالوا اذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون، انہوں نے کہا جب ہم مر کر مٹی اور ہڈیاں ہو جائیں گے تو کیا پھر ہمیں دوبارہ زندہ کر کے اٹھایا جائے گا؟ لقد وعدنا نحن وآباؤنا هذا من قبل ان هذا الا اساطير الاولين، بلا شبہ اس بات کا ہم سے اور اس سے پہلے ہمارے باپ دادا سے بھی یہی وعدہ کیا جاتا رہا ہے، یہ تو محض پہلے لوگوں کی کہانیاں ہیں۔ قل لمن الارض ومن فيها ان كنتم تعلمون، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے پوچھئے تو صحیح کہ زمین اور جو کچھ اس میں ہے وہ کس کا ہے، اگر تم جانتے ہو تو بتاؤ۔ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ، تو وہ ضرور جواب دیں گے کہ اللہ ہی کا ہے، آپ فرما دیجئے پھر تم نصیحت حاصل کیوں نہیں کرتے۔ قُلْ مَن رَّبُّ السَّمَاوَاتِ السَّبْعِ وَرَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے دریافت کیجئے کہ 7 آسمان، تو وہ ضرور جواب دیں گے اللہ ہی ہے، آپ فرما دیجئے کہ پھر تم اس کے عذاب سے کیوں نہیں ڈرتے ہو۔ قُلْ مَن بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ يُجِيرُ وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، آپ ان سے پوچھئے تمام چیزوں کا اختیار کس کے ہاتھ میں ہے، وہ کون ہے جو پناہ دیتا ہے اس کی مرضی کے خلاف کسی کو پناہ نہیں مل سکتی، بتلاؤ تو صحیح اگر تم جانتے ہو۔ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ فَأَنَّىٰ تُسْحَرُونَ، تو وہ یہی جواب دیں گے اللہ، آپ فرما دیجئے پھر کہاں سے تم جادو زدہ یعنی جادو کیے ہوئے کی طرح بھٹکتے پھر رہے ہو۔ بل اتیناہم بالحق وانہم لکاذبون، بلکہ ہم تو ان کے پاس حق قرآن لائے ہیں، بلا شبہ یہ جھوٹے ہیں کہ اسے کہانیاں کہتے ہیں۔ مَتَّخَذَ اللَّهُ مِن وَلَدٍ وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَٰهٍ إِذًا لَّذَهَبَ كُلُّ إِلَٰهٍ بِمَا خَلَقَ وَلَعَلَا بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ سبحان اللہ عما یصفون، اللہ نے اپنی کوئی اولاد نہیں بنائی اور نہ ہی اس کے ساتھ کوئی اور معبود ہے، اگر ایسی بات ہوتی تو ہر معبود اپنی مخلوق کو اپنے ساتھ لے کر الگ ہو جاتا اور ان میں سے ہر ایک دوسرے پر غالب آنے کی کوشش کرتا۔ اللہ ان عیوب سے پاک ہے جو یہ بیان کرتے ہیں۔ عالم الغیب والشہادۃ فتعالی عما یشرکون، وہ غائب اور ظاہر باتوں کا جاننے والا ہے اور جو یہ شریک ٹھہراتے ہیں وہ ان سے بالا تر ہے۔ قل رب اما ترینی ما یوعدون، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ دعا مانگیے اے میرے پروردگار جس عذاب کی ان کو دھمکی دی جا رہی ہے اور وہ اگر میری موجودگی میں آپ لے آئیں۔ رب فلا تجعلنی فی القوم الظالمین، تو اے میرے رب مجھے ان ظالموں میں شامل نہ کرنا۔ وَإِنَّا عَلَىٰ أَن نُّرِيَكَ مَا نَعِدُهُمْ لَقَادِرُونَ، اور بے شک جس عذاب کی دھمکی ہم انہیں دے رہے ہیں وہ آپ کو دکھانے پر ہم پوری قدرت رکھتے ہیں۔ یہ کون سے نبی سے فرما رہا ہے اللہ؟ یہ ابھی تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ہی ذکر ہو رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں مانتے تھے اور بعثت کے بعد جو ظلم و ستم آپ پر ڈھائے گئے، بڑی تکلیفیں دی گئیں، ابھی سیرت کے اس میں ہم بیان کریں گے انشاءاللہ۔ ادفع باللتی ہی احسن السیئہ نحن اعلم بما یصفون، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ برائی کو ایسے طریقے سے دور کریں جو بہترین ہو، جو کچھ یہ کفار باتیں بناتے ہیں ہم اسے خوب جانتے ہیں۔ وقل رب اعوذ بک من ہمزات الشیاطین، اور آپ یہ بھی دعا مانگیے کہ
کہ اے میرے پروردگار میں شیطانوں کے وسوسوں سے آپ کی پناہ چاہتا ہوں، وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَن يَحْضُرُونَ، اور اے میرے رب میں تو اس سے بھی آپ کی پناہ چاہتا ہوں کہ وہ شیطان میرے پاس آ جائیں۔ حَتَّى إِذَا جَاءَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ رَبِّ ارْجِعُونِ، یہاں تک کہ جب ان کفار میں سے کسی کو موت آتی ہے تو وہ کہنے لگتا ہے اے میرے پروردگار مجھے واپس دنیا میں بھیج دے، لَعَلِّي أَعْمَلُ صَالِحًا فِيمَا تَرَكْتُ كَلَّا إِنَّهَا كَلِمَةٌ هُوَ قَائِلُهَا وَمِنْ وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، تاکہ میں اب اپنی چھوڑی ہوئی دنیا میں جا کر نیک اعمال کر لوں، ہرگز ایسا نہیں ہوگا، یہ تو صرف ایک بات ہے جسے وہ کہنے والا ہوگا، اور ان سب مرنے والوں کے درمیان دوبارہ اٹھائے جانے والے دن تک ایک پردہ عالم میں برزخ ہے۔ فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ، پھر جب سور پھونکا جائے گا تو اس دن ان کے درمیان نہ تو کوئی رشتہ رہے گا اور نہ ہی کوئی ایک دوسرے سے کچھ پوچھے گا۔ فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، پس اس وقت جن کے نیکیوں والے پلڑے بھاری ہو گئے وہ کامیاب ہوں گے۔ وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ فِي جَهَنَّمَ خَالِدُونَ، اور جن کے نیکیوں والے پلڑے ہلکے ہوں گے تو یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو خسارے میں رکھا، وہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے۔ تَلْفَحُ وُجُوهَهُمُ النَّارُ وَهُمْ فِيهَا كَالِحُونَ، ان کے چہروں کو آگ کی آگ جھلسا دے گی اور وہ وہاں بد شکل ہوں گے۔ أَلَمْ تَكُنْ آيَاتِي تُتْلَى عَلَيْكُمْ فَكُنْتُمْ بِهَا تُكَذِّبُونَ، ان سے کہا جائے گا کہ جب میری آیات تمہارے سامنے تلاوت کی جاتی تھی اور تم انہیں جھٹلا دیا کرتے تھے۔ قَالُوا رَبَّنَا غَلَبَتْ عَلَيْنَا شِقْوَتُنَا وَكُنَّا قَوْمًا ضَالِّينَ، وہ جہنمی کہیں گے اے ہمارے رب ہماری بدبختی ہم پر غالب آ گئی تھی اور ہم واقعی گمراہ ہو گئے تھے۔ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْهَا فَإِنَّا عُدْنَا فَإِنَّا ظَالِمُونَ، اے ہمارے پروردگار ہمیں یہاں سے نجات دے، اگر دوبارہ بھی ہم ایسا ہی کریں تو بے شک ہم ہی ظالم ہوں گے۔ قَالَ اخْسَئُوا فِيهَا وَلَا تُكَلِّمُونَ، اللہ فرمائے گا تم پھٹکارے ہوئے لوگ یہیں پڑے رہو اور مجھ سے بات نہ کرو۔ إِنَّهُ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْ عِبَادِي يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ، بے شک میرے بندوں میں سے ایک جماعت ایسی تھی جو برابر یہی کہتی رہی اے ہمارے رب ہم ایمان لا چکے ہیں، آپ ہمیں بخش دیجیے اور ہم پر رحم فرمائیے، اور آپ ہی سب سے بہتر رحم کرنے والے فرمانے والے۔ فَاتَّخَذْتُمُوهُمْ سِخْرِيًّا حَتَّى أَنْسَوْكُمْ ذِكْرِي وَكُنْتُمْ مِنْهُمْ تَضْحَكُونَ، لیکن تم ان کا مذاق اڑاتے تھے یہاں تک کہ اس مشغلے نے تمہیں میری یاد بھی بھلا دی اور تم ان پر ہنسا کرتے تھے۔ إِنِّي جَزَيْتُهُمُ الْيَوْمَ بِمَا صَبَرُوا أَنَّهُمْ هُمُ الْفَائِزُونَ، آج میں نے انہیں ان کے صبر کا بدلہ دے دیا کہ بے شک وہی کامیاب ہے۔ قَالَ كَمْ لَبِثْتُمْ فِي الْأَرْضِ عَدَدَ سِنِينَ، پھر اللہ ان سے پوچھیں گے کہ بتاؤ تم زمین میں کتنے سال ٹھہرے رہے۔ قَالُوا لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ فَاسْأَلِ الْعَادِّينَ، وہ جواب دیں گے کہ ایک دن یا ایک دن کا کچھ حصہ رہے، آپ گننے والوں سے بھی پوچھ لیجئے۔ قَالَ كَمْ لَبِثْتُمْ قَالَ إِن لَبِثْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا لَوْ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اللہ فرمائیں گے واقعی تم وہاں بہت ہی کم رہے ہو، کاش کہ تم اس سے پہلے دنیا میں ہی جان لیتے۔ أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ، کیا تم نے یہ سمجھ رکھا تھا کہ ہم نے تمہیں یوں ہی بیکار بے مقصد پیدا کیا ہے اور یہ کہ تم ہماری طرف لوٹائے ہی نہیں جاؤ گے۔ فَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيمِ، بس اللہ بڑی بلند شان والا حقیقی بادشاہ ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہی عرش عظیم کا مالک ہے۔ وَمَن يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ لَا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِندَ رَبِّهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ، اور جو شخص اللہ کے ساتھ کسی دوسرے خود ساختہ معبود کو پکارے جس کی اس کے پاس کوئی دلیل نہیں تو یقیناً اس کا حساب اس کے رب کے سپرد ہے، بے شک کافر کامیاب نہیں ہوں گے۔ وَقُلْ رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ یوں دعا کیجئے اے میرے رب آپ مجھے بخش دیجئے اور مجھ پر رحم فرمائیے، اور آپ ہی سب سے بہترین رحم کرنے والے ہیں۔